بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شرح میت کا سبق نمبر 18 اور پہلی نو کا سبق نمبر آخری، ویسے سبق نمبر تو نہیں ہوتا، آخری سبق نہیں سمجھ آئی تھی، ویسے ایسی باتیں کرتے ہیں کوئی نہیں سمجھ لگی۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ وقال بعضهم ان الاسم الواقع بعدها يكون منصوبا على المفعولية، یہاں ایک جملہ ختم ہو گئی۔ فحينئذ تكون هذه الالفاظ افعالا، ختم۔ والفاعل فيها ضمير مستتر دائما، ختم۔ تین جملے ہو گئے۔ فالمثال المذکور فی معنی جانکم حشا زیدن وخلا زیدن وعدا زیدن، چار جملے ہو گئے۔ وإذا وقت خلا وعدا بعد ما او فی صدر الکلام مثل خلل بیت زیدن وعدل قوم زیدن تعینتا للفعلیتی، یہ جیسے میں نے وقف کیے اس عبارت کو ایسے پڑھنا ہے جیسے میں نے وقف کیا۔ اب ہم جلدی جلدی ترکیب کریں گے، پھر سبق پڑھیں گے اور سبق پڑھنے کے بعد اوپر فٹ کریں گے۔ یہ فٹ کرنا کمال ہے نا، انشاءاللہ فٹ کرنا کمال ہے، زبانی یاد کرنا کمال نہیں ہے، اوپر فٹ کرنا کمال ہے۔ وقالا، یہ واو استنافی ہے جی، کالا فعل ہے، ماضی ہے، اجب واوی ہے، چلو جی ویسے بتاتے نہیں ہوتے ظاہر ہے۔ کالا فعل ماضی ہے، اجب واوی ہے، فعل ماضی ہے، وزن نہیں دیکھا نا، فعل ماضی نہیں، ابھی یہ سمجھ نہیں ہے۔ بعدہم مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کالا کا فاعل ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے۔ الاسم یہ معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، دو معرفے اکٹھے آ جائے تو موصوف صفت بنتے ہیں۔ اب اس میں کوئی بندہ کہ جی وجہ اعراب، بھائی وجہ اعراب ترکیب کا نام ہی وجہ اعراب ہے۔ انا کا جو اسم ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، جس کی پھر موصوف کی صفت آنی وہ بھی وہی اعراب آنا ہے۔ یہ موصوف ہے، یہ صیغہ صفت ہے، اندر ضمیر اس کا فاعل ہے، بعدہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول فی ہے۔ یہ صیغہ صفت اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر یہ ہے انا کا الاسم کا صفت، یہ موصوف ہے نا، موصوف اپنی صفت مل کر انا کا اسم۔ یکون فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ منصوباً صیغہ صفت ہے، منصوباً منصوب اس لیے کہ خبر بن نہیں ہے، صیغہ صفت کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب فعل ہے، الا جار مفعولیتی مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لا متعلق منصوباً کے یہ اپنے نائب فعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یکون کی خبر، یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر آپ کے لیے پہلی مرتبہ ہی، چونکہ آپ اس سال نویں آئے، یہ بڑھے گا جا کالا کا مقولہ، کیا ہے یہ آپ کے لیے پہلی مرتبہ آئی ہے، کیا بنے گا مقولہ جملہ ہوتا ہے جی، کیا ہوتا ہے، اس لیے انا پڑھا چونکہ انا جملے کی جگہ آتا ہے اور مقولہ جملہ ہوتا ہے، اس لیے کیا پڑھا انا، انا نہیں پڑھا، کیا پڑھا تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ کالا کا مقولہ، کال اپنے فاعل مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آج ہمارا سبق ذرا یوں ہوگا، ایک جملہ پڑھیں گے، اس کی ترکیب پڑھیں گے، قید شہدے پڑھیں گے، تو قید شہدے تو اکثر پڑھے ہوئے ہم، بھائی تو کیا دیکھ رہا ہے تو مجھے دیکھ، اب میں بیان کرنے لگا ہوں۔ بعض ناویوں نے یہ بیان کیا ہے، یہ جو حاشا خلا ادا ہے نا، ادھر نہیں دیکھنا، مجھے دیکھنا ہے، ادھر دیکھنے کا وقت اور ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہے، کتاب اس وقت دیکھتے جب استاد کے چلو ترجمہ کرتے فٹ کرتے، جب استاد خود بول رہے ہیں پھر استاد کو دیکھو۔ بعض ناوی یہ بیان کرتے ہیں جی حاشا خلا ادا، ان کے بعد جو اسم آئے گا منصوباً، وہ کیا ہوگا ہو گیا اچھا جی، کیوں ہوگا علل مفعولیہ، مفعول ہونے کی بنا پر، کیا یاد نہیں ہوا جو ہم نے اس سے پچھلا سبق پڑھا تھا، اس کے اندر یہ تھا کہ حاشا خلا ادا یہ حروف جارہ ہے، ان کا ما بعد مجرور ہوگا، لیکن آج یہ پڑھا یہ تینوں حاشا خلا ادا۔ بعض ناوی یہ کہتے ہیں ان کے بعد واقع ہونے والا اسم مجرور نہیں منصوب، کیوں مفعول ہونے لے جی، زبانی ہو گیا جو ان فٹ کر لگے جی۔ بعض ناویوں نے کہا، ترجمہ ہے جی، بعض بے شک ان تینوں کے بعد، بے شک وہ تینوں ویٹ کر فٹ کی دا تینوں مانے ہا ہا حاشا خلا ادا، ان تینوں کے بعد واقع ہونے والا اس کی منصوب ہوتا ہے مفعول ہونے کی بنا پر۔
فٹ ہو گیا جناب؟ کیا ہو گیا؟ فٹ ہو گیا۔ فہین اذن، دوبارہ بھی ایک مرتبہ کر دوں نا، کوئی یہ نہ کہ جی اتنی جلدی۔ بعض ناویوں نے کہا بے شک حاشا خلا ادا ان تینوں کے بعد واقع ہونے والا منصوب ہوتا ہے مفعول ہونے کی بنا پر۔ آگے جا رہا ہوں، فہین اذن تکون هذه الالفاظ افعالا، بھئی ایک جملہ ختم ہو گیا۔ ترکیب فا عاطفہ ہے جی، کیا ہے؟ نہیں، فا تفریعیہ، فا جی عاطفہ بھی لکھا ہوا ہے، فا برائے تفریح ہے عاطفہ ہی، برائے لیکن ہے کون سی؟ ہی نئی دن کی دو ترکیبیں ہیں، واٹر نہیں پائی دے متھے تھے۔ اج ایک طالب علم آیا، وہ نام ہے افضال طاہر، فیصل آباد تو آیا، وہ ایک عرفان بھائی، دو بھائی ساری سلامی بھائی، مطلب دعوت سلامی کے پڑھتے تھے۔ وہ اسپیشل مجھے ملنے آئے کہ ہم آپ کے یوٹیوب کے شاگرد ہیں، چلے ہم استادوں کو مل بھی آتے ہیں۔ استاد کون سے محل میں رہتے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ کون سے محل میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کراتے ہیں؟ یہ نہیں پتہ، چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں بیٹھ کے کیا کرتے، کوئی نہیں سمجھ آئی۔ اور وہ مل کے کہتا ہے کہ میں پورا رمضان پوری رات آپ کے سبق سنتا رہا ہوں، اور جب آپ مسکراتے تھے نا، کسی بات کو سناتے تو میں بھی آگے سے ہنستا تھا۔ وہ تھا، میں اکیلا ہی تھا۔ وہ افضال بھائی کہتے میں ہوتا اکیلا ہی تھا لیکن ہنستا تھا باتیں سن کے، اس لیے بیچ میں چٹکلے مٹکلے سناتے ہیں نا، پتہ چلا ہماری باتیں سن کے طالب علم بھی خوش ہوتے ہیں، تو کسی کو خوش تو کرنا چاہیے نا۔ فَحِينَئِذٍ تَكُونُ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ أَفْعَالًا، یہ فا عاطفہ ہے جی۔ حِينَئِذٍ توجہ، دو ترکیبیں، نمبر ایک ہینا مبدل بنو، ہینا آگے ایذن اصل میں ایزا تھا، یہ تنوین مضاف الیہ کی عوض ہے، یہ بدل مبدل منو بدل مل کے مفعول فی مقدم تکونو کا، ایک ترکیب یہ جی، سمجھ آئی؟ دوسری ترکیب ہے جی، یہ جمہور کے نزدیک ہے جو میں نے پڑھی، ہی نا مضاف اور ایز مضاف ہے، کیا مضاف لے مل کے پھر مفعول فی مقدم جی، بڑھنا مفعول فی مقدم ہی ہے، یہ ردی کے نزدیک ہے جو دوسری ہے، اور پہلی جمہور کے نزدیک۔ جا رہا ہوں، تکون فعل ناقص، حاضی معرفہ، الالفاظ بھی معرفہ، یہ موصوف، یہ موصوف صفت مل کر تکون کا اسم، افعالن اس کی جوڑنے لگاؤ، فعل ناقص اپنے اسم اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جی۔ اگلا پڑھ لوں پھر ترجمہ سبق پھر پڑھیں گے۔ واو حرف عطف ہے جی، الفاعل مبتدا ہے، کیا کہا؟ بتاتا ہوں کیوں بنایا، بعد میں بتاتا ہوں۔ فیہا جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا مستترن کے، کس کے؟ جی یاد ہوا ہے، ضمیر النکرہ مستتر النکرہ کیا بنے گے جی؟ یہ موصوف ہے، مستترن کو بنانا ہم نے اس کی صفت ہے، لیکن پہلے کہیں گے جی صیغہ صفت، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل۔ آگیا جی دائمن، دائمن کی سید غلام جیلانی میرچی رحمۃ اللہ علیہ نے دو ترکیبیں لکھی ہیں۔ نمبر ایک، یہ مفعول فی ہے مستترن کا، پھر دائمن سے پہلے نکالیں گے زمانن، کیا نکالیں گے؟ زمانن، دائمن موصوف صفت مل کر مفعول فی ہوا مستترن کا۔ دوسری ترکیب لکھی ہے جی، دائمن اس کا مفعول مطلق ہے، پھر دائمن سے پہلے نکالیں گے استتارن، دائمن، تو یوں کہہ لے جہاں بھی دائمن آئے سید صاحب نے دو لکھی، سید صاحب نے نمبر ایک، اس سے پہلے زمانن نکالنا ہے تو موصوف سے مل کے مفعول بھی، نمبر دو جو اس سے پہلے فعل یا صیغہ صرف تھا اس کا مصدر نکالنا، اس کا استتارن دائمن، پھر مفعول مطلق سوئے ہوئے ہو جا گئے۔ لیکن وہ مولانا الہی بخش صاحب نے ایک اور لکھی ہے کہ اندر ضمیر ذوالحال اور دائمن حال، ذوالحال حال مل کر مستتر کا فاعل، پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں سنا۔ نمبر ایک مفعول فی، نمبر دو مفعول مطلق، نمبر تین یہ حال ہے اندر ضمیر ذوالحال جی۔ میں کرنے لگا ہوں، صیغہ صفت اپنے مفعول فی، صیغہ صفت اپنے مفعول مطلق، یا ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کے فاعل، میں نے سارا کچھ کہہ دیا۔ بارہ صیغہ صفت اپنے مفعول فی مفعول مطلق سے مل کر ضمیر ان کی صفت، نہ الٹ ہو گیا، صیغہ صفت اپنے فاعل مفعول فی اور متعلق سے مل کر، اور صیغہ شبہ جملہ اسمی ہو کر ضمیر ان کی صفت۔ یار ادھر دیکھو تھوڑی سی سپیڈ بھی ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کے الفاعل کی خبر مبتدا خبر جملہ، یہ الفاعل معرفہ تھا، ضمیر نکرہ تھا، معرفہ پہلا، دوسرا نکرہ مبتدا خبر۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں یہاں سے لے کے یہاں تک سبق۔ یہ جو بعض ناویوں نے کہا حاشا خلا کے بعد جو اسم آئے گا
وہ منصوب ہوگا مفعول ہونے کی بنا پر، ایسے ہی کہا آندہ اس وقت جدو ماں بعد منصوب ہوگا مفعول ہونے کی بنا پر، اس وقت یہ حاشا خلا دا تینوں فعل ہوں گے، تینوں حاشا خلا تینوں فعل ہوں گے بھئی جب ماں بعد منصوب ہونے مفعول ہونے کی بنا پر ہے تو یہ تینوں کیا ہوں گے؟ حرف نہیں ہوں گے، حرف جار نہیں ہوں گے۔ اچھا جی یہ فعل ہو گئے، ماں بعد مفعول ہو گیا، یہ فاعل ہے، والفاعل فیہا ضمیر مستتر دائما۔ ان بعض ناویوں کے نزدیک جو ماں بعد نے منصوب ہونا مفعول ہونے کے بنا پر تو فاعل ہمیشہ اندر پوشیدہ ضمیر ہوگی، فاعل ہمیشہ اندر ضمیر ہوگی۔ بعض ناویوں کو پڑھ رہا ہوں، کن کا پڑھ رہا ہوں؟ جب بعض ناویوں نے ماں بعد کو منصوب بنانا ہے مفعول ہونے کی بنا پر، پھر انہوں نے کیا ہونا ہے؟ فعل۔ فاعل کدھر جانا ہے؟ اندر، تے کدی کدی نہیں ہمیشہ۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ میں فٹ کرنے لگا ہوں۔ پاس اس وقت کیا کہا؟ کس وقت؟ جب ماں بعد منصوب ہے۔ اور یہ ہمارا انداز جو ہے یہ کمال ہے۔ کون سا؟ اب وائٹ بورڈ والا، اب وائٹ بورڈ والا، پھر وائٹ بورڈ کے اوپر فٹ والا۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ پوری یوٹیوب پہ لوگ بھی کہتے ہیں، میں خود کہتا ہوں، پوری یوٹیوب پہ تمہیں ایسا ملے گا نہیں۔ سمجھ نہیں لگی؟ ہمارا یہ انداز وہ بھی مان کے جو کسی کو نہیں مانتے تھے۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا، پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا۔ ابھی پھر سناؤں گا کبھی یہ میں نے کن کی طرف اشارہ کیا، اس کو سمجھ آ گئی لگتا ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ وہ بھی مان گئے جو کسی مدرس کو درس نامی والے کو مانتے نہیں۔ وہ بھی اس کو سمجھ آئی ہے؟ فہین دن میں نے ان کو کہا نا چلو تھوڑے سنا دوں، دورہ کرایا، 11 دن میں کافیہ پڑھایا تھا، 6 دن میں داتنا، پھر 7 دن میں داتنا، 3 دن میں نومیر، شرح میں 3 دن میں، 6 دن میں داتنا، پھر 7 دن میں داتنا، 11 دن میں کافیہ پڑھایا تھا اللہ کے فضل و کرم سے۔ جب کافیہ مکمل ہو رہا نا 11 دن میں، تو میں نے ان کو پوچھا یار کوئی بتاؤ جو میرے اندر غلطیاں ہوں، کہتے ہیں غلطیاں چھوڑیں، یہ جو آپ کا انداز ہے نا یہ والا یہ لکھ کے فٹ کرنے والا، یہ انہوں نے کہا تھا جو کسی کو نہیں مانتے، مطلب چشتی حضرات، سمجھ آ گئی؟ فہین دن کیا؟ اور جب کافیہ 11 دن میں مکمل کرایا نا تو کہتے تھے ہمیں کسی نے کہا تھا کافیہ کا دورہ نہیں ہونا داعی ہے، میں کہ جا کے اب اس کو بتانا 11 دن میں پڑھا ہے اور یہ بھی بتانا کیسے پڑھا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ فہین دن، فہین پس اس وقت، کس وقت؟ جب ماں بعد منصوب ہوگا اس وقت یہ الفاظ افعال ہوں گے اور فاعل ان میں ہمیشہ پوشیدہ ضمیر ہوگی۔ میں نے فٹ کر دی۔ فالمثال المذکور فی معنی جان قومھا شاہ زیدن و خلا زیدن وعدا زیدن، یہاں تک ترکیب ہوگی۔ فا استنافیہ کر لو، المثال معرفہ، المذکور معرفہ، 2 معرفے کٹھے ہیں، موصوف سے مل کر مبتدا کیا بنے؟ فی حرف لفظ معنی مضاف۔ توجہ، جاءنی القوم حاشا زیدن، مراد لفظ معطوف علیہ، آگے جا رہا ہوں، واو حرف عطف، خلا زیدن بتقدیر جان القوم، کیا کہا؟ بتقدیر جان القوم، مطلب جان کو مقدر مانیں گے، خلا یہ معطوف اول، مراد لفظ ہو کر معطوف اول، وعدا زیدن، کیا کہا؟ بتقدیر جان القوم، مراد لفظ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر معنی کا مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ مل کے فی جار کا مجرور، جار میں جو مل کے ثابتن کے متعلق ظرف مستقر، ثابتن اپنے ہوا فاعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس میں، اور اس کی خبر مبتدا خبر جملہ اس میں خبریہ۔ ایک اور ترکیب، جا فعل، نون وقایا، بتاؤں گا پھر، یا مفعول بھی، القوم ذوالحال، سن رہے ہو؟ کیا کہا؟ حاشا فعل، ہوا فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی مل کر حال، ذوالحال حال میں کے فاعل، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ادا خلا زیدن، اس سے پہلے نکالنا جان القوم، جا فعل، نون وقایا، یا مفعول، القوم ذوالحال، خلا فعل، ہوا فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی مل کر حال، ذوالحال حال مل کر جا کا فاعل، فعل فاعل مفعول
مفعول جملہ فعلیہ خبر جی نہیں آئی تو ادھر آ جاتی ہے یہاں پھر نکالنا جان القوم جاء فعل نون یا مفعول القوم ذوالحال جو یہاں جان قوم نکالا ہے ادا فعل ہوا فاعل زیدن مفعول فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ حال القوم ذوالحال حال مل کے جا کا فاعل جا فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اب یہ پڑھنے لگے جی یہ کیا ہے جی سمجھ آئی پچھلا پھر دوہرا رہتا ہوں حاشا خلا دا حروف جا رہا ہے اکثر کے نزدیک حاشا زیدین پڑھیں گے لیکن بعض نے کہا ان کا ماں بعد مفعول ہونے کی بنا پر منصوب ہوتا ہے جب ماں بعد منصوب ہوگا اس وقت یہ کیا ہو گیا افعال اور فاعل ان کے اندر میری پوشیدہ ہوگی آپ تھک دیں گے آندہ وہی مثال جو پہلے میں تمہیں پڑھا کے آیا ہوں وہ یوں تھی جان کو معاشا زیدین وخلا زیدین وعدہ پہلے یوں تھی اندر وہی مثال اب یوں ہوگی جان کو معاشا زیدان وخلا زیدان اب یوں پڑھ دینی بس مثال وہی اکثر کے نزدیک جان کو معاشا زیدین وخلا زیدین لیکن بعض کے نزدیک جان کو معاشا زیدان وخلا زیدان کوئی سمجھ بھی آئی ترجمہ کرنے لگو پس مذکورہ مثال کیا کہا وہ جی جان کو معاشا زیدین تھی مذکورہ مثال جان کو معاشا زیدن وخلا زیدن وعدہ زیدن کے معنی میں ہے ہو گیا جی فٹ ہو گیا میرے پاس قوم آئی اس حال میں کہ وہ قوم زید کے علاوہ ہے میرے پاس قوم آئی اس حال میں کہ وہ قوم زید کے علاوہ ہے میرے پاس قوم آئی اس حال میں کہ وہ قوم زید کے علاوہ وَإِذَا وَقَدْ خَلَا وَعَدَ بَعْدَ مَا فِي صَدْرِ الْكَلَامِ مِثْلُ خَلَا الْبَيْتُ زَيْدًا وَعَدَ الْقَوْمُ زَيْدًا تَعَيَّنَتْ عَلَى الْفِعْلِ یہ توجہ نہ سننا آخری جملے میں پہنچا ہوا ہوں تو اس کی ہم ترکیب کرنے لگے ہیں واو استینافیہ ایذا آپ نے میری طرف سے کہا ہے جب ایذا کے بعد دو جملے آئیں ایک جملہ شرط بنتا ہے ایک جزا بنتا ہے ایذا کے ہم نے تین باتیں کرنی ہم نے پہلے پیچھے بتایا ہوا ہے اس میں ظرف متضمن بمعنی شرط مفعول فی مقدم تینوں کر دی واقعات فعل خلا مراد اللفظ معطوف علیہ ادا مراد اللفظ معطوف علیہ معطوف مل کے فاعل بھئی سن رہے ہو بعد مضاف ما مضاف مضاف لے ہوئے ما مراد اللفظ ما مضاف لے مضاف لے میں کہ مفعول فی توجہ نہ سننا میں کیا کہنے لگا ہوں کیا کہا توجہ نال کیا کہا جی توجہ نال یہ فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر معطوف علیہ پھر کہہ رہا ہوں فعل اپنے پھر کہہ رہا ہوں فعل اپنے فاعل میں بتا دوں جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ نہیں کہا فعل اپنے فاعل مفعول فی اور اس مفعول یہ نہیں کہا فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر او حرف عطف توجہ فی حرف جار صدری مضاف الکلام مضاف لے مضاف لے کے مجرور جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوئے واقعات تا فعل کے کیا نکالا ہے ہاں جی وہ واقعات تا فعل الف ضمیر فاعل یہ اس کا متعلق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف اب ذرا جوڑنے لگا توجہ معطوف علیہ کیا کہا اپنے مفعول فی ہائے معطوف علیہ اپنے اور معطوف سے مل کر شرط کیا ہوا تعینت للفعلیہ یہ فعل الف ضمیر اس کا فاعل لام جار فعلیہ مجرور جار مجرور مل کے اس کے متعلق فعل فاعل مل کر جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ مثال پڑھنے لگاؤ مثل مضاف خلل بیتو ایک مثال رہ گئی لگتا ہے میں پڑھتا ہوں چلو مثال رہ گئی بعد میں پڑھتے ہیں خلل بیتو کیا پڑھا اچھا خلل بیتو زیدن مراد اللفظ معطوف علیہ عدل کو مراد اللفظ معطوف علیہ معطوف مل کے مثل کا مضاف علیہ مضاف علیہ مل کے خبر ہوگی مبتدا موصوف مثالوں کی دوسری ترکیب خلا فعل البیت فاعل زیدن مفعول بھی فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ادا فعل قوم فاعل زیدن مفعول بھی فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ توجہ کری میں کیا کہنا چاہتا ہوں ایک مثال میں نے نہیں لکھی کیا کہا میں نے بھائی بولو ایک مرتبہ پھر بولو کیا کہا ایک مثال ہے اس کی آخر میں کر دوں گا رہ گئی ہے لیکن پہلے یہ جو ہماری روٹین چلی پہلے اس کو پڑھ لیں اب مثال اس کی رہ گئی ہے جی سمجھ آئی ہے کس کی مثال رہ گئی ہے اس کی مثال رہ گئی وہ میں آخر میں لکھ دوں گا پہلے یہ میں جو بیان کیا سنو جی پہلے سنو بھائی جان مثال چلے لکھ دیتا ہوں لیکن ترکیب نہیں کروں گا ابھی ترکیب بعد میں کروں گا سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی ترکیب بعد میں کروں گا مثال لکھ دیتا ہوں ما
خلا زیدن، کیا لکھا ہے؟ ما ادا، اس کی ترکیب آپ بعد میں کریں گے، پہلے ہم بیان کریں گے۔ جی سنیں جی سنیں، سہیل تم ہی سن، قاعدہ یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے پڑھا کہ حاشا خلا ادا اکثر کے نزدیک حروف جارہ ہے، بعض کے نزدیک جارہ نہیں فعل ہے، فعل ہے نا، وہ اختلاف ہے، لیکن ان تین میں سے حاشا خلا ادا میں سے دو ایسے ہیں خلا اور ادا جو دو صورتوں میں بالاتفاق فعل ہوتے ہیں، خلا اور ادا جو ہم نے کل آج پڑھا اور پیچھے والے سبق کے اندر جو آخر میں تھا وہ اختلاف ہے کہ حروف جارہ ہیں یا فعال ہے، لیکن دو صورتیں ایسی ہیں خلا اور ادا بالاتفاق فعل ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، خلا اور ادا ما کے بعد آئیں، خلا اور ادا ما کے بعد آئیں۔ نمبر دو، خلا اور ادا کلام کے شروع میں آئیں، پھر کہہ رہا ہوں خلا اور ادا ما کے بعد آئیں۔ نمبر دو، خلا اور ادا کلام کے شروع میں آئیں۔ جب خلا اور ادا ما کے بعد یا خلا اور ادا کلام کے شروع میں تعین تا للفعل، یا یہ دونوں فعل ہونے کے لیے معین فعل ہوں گے، فعل۔ اب کسی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ جی یہ ہے ماں کے بعد یہ فعل ہے، یہ ہے ماں کے بعد فعل، یہ ہے خلا کلام کے شروع میں، یہ ہے کلام کے شروع میں۔ ایک قاعدہ سن لے، اب یہ جو دو صورتیں ہیں، نمبر ایک کلام کے شروع میں، نمبر دو ماں کے بعد، ان میں زیادہ استعمال اس کا ہے جو ماں کے بعد ہے، یاد رکھی کم ہوگا، زیادہ استعمال کس کا ہے؟ ماں کے بعد کا۔ اور یہ بھی یاد رکھ جب ماں کے بعد آئیں گے نا اکثر بعد والا مفعول ہی بننا ہی کہ بولنا چاہیے نہیں، اکثر بعد والا مفعول ہی بننا ہے۔ داتو نا مثال ہونی ہے لیکن ہونی بڑی دیر بعد ہی بولنا چاہیے کدے کہ ماں کے بعد فعل آیا ہونا ہے، اے والا اے ادا کیا ہے، ادا ماں کے بعد داتو نا جی، اگلا اس میں اشارہ آنا ہی، تو اس میں اشارہ مار پاتے اگے مار پا جانا ہی، میں جو لے کی دفعہ کی آکھے گا ابنیتہ کی لکھا ہے ابنیتہ ما ادا، اور بول چڑھ ما ہذہ الابنیہ، شاید ایسے ہی لکھا ہے جیسے میں نے کہا، اس کے اوزان وہ ہیں جو ان کے علاوہ ہیں۔ کیا پڑھنا؟ مادہ ہذہ الابنیہ تا، کیا پڑھنا؟ کوئی نہیں سمجھ آئی تو ان مٹھان والا بھی نہیں لبن دیا، توجہ ہے؟ پھر کہنا استادوں کے اوپر ترس کھاؤ، کم از کم یہی لے دو استادوں کو، کوئی نہیں سمجھ آئی لکھن والے ہو تسی بھی لے دو، تسی نہیں ساڈے اسٹوڈنٹ ہے، فری کھاتے پڑھی آؤنڈے ہو، کوئی نہیں سمجھ لگی؟ لوگ پیسے میں بھی نہیں پڑھا دے، ہائے ہائے میں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا، ہم آپ کو فری کھاتے پڑھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو شرح ملا جامی بھی آئے گی انشاءاللہ، اور بلاغت کی چاروں کتابیں انشاءاللہ آئیں گی، ہاں انشاءاللہ۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ مختصر معنی آئے گی لیکن وقت پہ، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ابھی تو وقت ہے چھوٹی چھوٹی کتابوں کا۔ جی سمجھ آئیے جی؟ تو میں قاعدہ بتا رہا تھا دو صورتیں ایسی ہیں جن میں خلا اور ادا بالاتفاق فعل ہے، نمبر ایک کلام کے شروع میں، نمبر دو نمبر ایک کلام کے شروع میں، نمبر دو خلا ماں کے بعد، ماں کے بعد فعل، کلام کے شروع میں فعل، یہ بالاتفاق ہے۔ صرف اس کی مثال رہتی ہے، بقایا میں سبق پڑھا چکا ہوں، فٹ کرانے لگا ہوں، ذرا فٹ ویک فٹ، اور جب آئے آئے اور خلا اور ماں کے بعد یا وہ دونوں واقع ہو یا وہ کلام کے شروع میں، یہ شرط ہوئی ہے جب خلا اور میں پڑھا گا کل ہی ہوں، جب خلا اور ادا ماں کے بعد واقع ہوں یا وہ دونوں کلام کے شروع میں واقع ہوں تو تعین تعلل فعل، یا وہ دونوں فعل ہونے کے لیے معین ہوں گے۔ فٹ ہویا جی؟ ایویں سکول والے کیویں پڑھان بیچارے، نالے مزہ لو، وہ مزہ نہیں لیتے پہلے مزے پڑھا دے بیچارے، فٹ ہو گئی۔ مثل خلل بیت زیدن وعدل قوم، دونوں کی مثال، کیا کہا؟ دونوں کی مثال کون سی صورت میں؟ جب کلام کے شروع میں ہے، خلل بیت زیدن وعدل قوم زیدن کی مثل میں ہے، اور ان دونوں کی مثال جب ماں کے بعد ہے، ما خلا زیدن و ما ادا زیدن کی مثل میں ہے۔ اب میں نے اس کی ترکیب کرنی ہے جی،
توجہ جی، ما موصول حرفی، کیا کہا؟ خلا فعل، ہوا ضمیر، زیدن بولو تے صحیح، یاد ہوا ہے کیا کہا؟ سمجھ آئی؟ جی سنو اس سے پہلے مثلو بھی شرح میت میں لکھا ہے، مثلو مضاف، ما خلا زیدن مراد اللہ مطوف ہے، آگے ما یہ اداد مراد اللہ مطوف ہے، مطوف مل کے مثلو کا مضاف ہے، خبر ہوگی مبتدا موصوف مثال۔ دوسری ترکیب ما موصول حرفی، خلا فعل، ہوا فاعل، مفعول بھی، سنو جی سنو، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر ما موصول حرفی کا صلہ، موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا وقت مقدر مضاف کا، کس کا؟ ہم یہاں نکالیں گے جان القوم، کیا نکالیں گے؟ اب یہ وقت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، کوئی سمجھ بھی آئی؟ اس کا کیا بن گیا بھائی؟ بولو تو صحیح، یہ یہاں یہ ترکیب ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہے، پھر کہہ دوں آپ کو یاد رکھنا، یہاں یہ ترکیب ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ما موصول حرفی ہوگا، کبھی ما موصولہ بھی ہوگا، اسم موصولہ، پتہ نہیں میں نے کیا کہا، آپ نے سنا نہیں، یہاں یہ ما موصول حرفی مصدر ہے، اگلا میل ملا کے اس کا صلہ ہے، موصول حرفی صلہ مل کے مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کے مفعول فی ہے، کس کا؟ جان القوم، یہ ہوا ضمیر کا مرجع، یہ مجیء قوم ہے، یہ مصدر مجیء قوم، پتہ نہیں یہ ہوا کا مرجع، تو یہ ترکیب جو میں نے اس کو یہ موصول حرفی صلہ مل کے مضاف الیہ بنایا، یہ صرف یہاں ہے، وہ جو میں نے داتنا کی مثال دی وہاں ما موصول حرفی نہیں، وہاں ما موصول اسمی ہے، اور وہ ابنیت مبتدا پہلے والے کی خبر ہے، پتہ نہیں میں نے کیا کہا جی۔ یہ فعل ہے مفعول بھی، اور یہ فاعل اور یہ مفعول فی، جملہ فعلیہ خبریہ بالکل یہی ہے، ما موصول حرفی فعل اندر ضمیر فاعل، مفعول بھی فعل فاعل مفعول بھی مل کے ما موصول حرفی کا صلہ، موصول حرفی صلہ مل کر مضاف الیہ ہوا کس کا؟ وقت کا، مضاف الیہ مل کے مفعول فی ہوا جان قوم کا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہوگا میرے پاس قوم آئی زید کے نہ آنے کے وقت، میرے پاس قوم آئی زید کے نہ آنے کے وقت۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سبق نمبر 18 شرح میت کا اور پہلی نو کا آخری سبق اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ لیا ہے۔